ایسی بات نہ کہو ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، میں نے اسلام کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے ہیں۔ وہ ایک یہودی کی دوستی تو آسانی سے قربان کر سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہودیوں کی ذہنیت سے واقف نہیں؟ میں جہاں دیکھوں گا کہ یہودیوں کے ہاتھوں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو میں اپنے یہودی دوست کے سب احسان بھول کر اسلام کو نقصان سے بچاؤں گا۔ تم شاید یہ نہیں جانتے ابن داؤد، حبیب ابن کعب نے کہا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہودیوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ اسلام کے کتنے خطرناک دشمن ہیں۔ یہ تو میں ضرور سننا چاہوں گا، ابن داؤد نے کہا، میں مدینہ سے بہت دور کا رہنے والا ہوں، بہت سی باتوں سے بے خبر ہوں۔ مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے، ابن کعب نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہودی ایک فتنہ پرداز قوم ہے اور یہ قوم مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور انہیں دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے غزوہ بدر کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت مدینہ کے اندر اور خصوصاً مضافات میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور ان کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ مدینہ پر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور دشمن کی مدد نہ کریں گے۔ اس کے عوض مسلمان یہودیوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا ابن داؤد؟ یہودیوں نے درپردہ قریش مکہ سے رابطہ قائم کر لیا اور یہودیوں کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پڑے کہ یہ قبیلہ قریش تو لڑنا جانتا ہی نہیں، مسلمان ہم سے لڑتے تو ہم انہیں دکھا دیتے کہ لڑائی کس طرح لڑی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ماہ شوال ہجری 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے صلح کا معاہدہ توڑ ڈالا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جنگی کارروائی کر کے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ کیونکہ اس قبیلے نے معاہدے کا کچھ پاس کیا تھا اس لیے اسے مدینہ ہی میں رہنے دیا گیا۔ 2 سال بعد 4 ہجری میں اس قبیلے کی ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی۔ کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ پیش آیا جس کے متعلق گفت و شنیب کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر یہودیوں کے سربراہ کے ہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سربراہ کے ٹھکانے پر پہنچے ہی تھے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور ایک مکان کی چھت کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس کی چھت پر ایک یہودی جس کا نام عمرو بن حجاج تھا چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک وزنی سل پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہودی نے یہ کام سونپا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزریں تو اس کے سر پر یہ سل گرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس آ گئے اور یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں۔ بنو نذیر نے نکلنے کے بجائے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنو نذیر کو تیاریوں کی حالت میں پکڑا گیا اور یہودی مدینہ سے نکالے گئے۔ ان میں کچھ تو شام چلے گئے اور زیادہ تر خیبر میں جا آباد ہوئے۔ تم نے شاید ان کے سرداروں کے نام سنے ہوں گے۔ سلام ابن الحقیق، کنانہ بن الربیع اور حیی بن اخطب مشہور یہودی سربراہ تھے۔ یہ خیبر میں آباد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہودی سازش کے ماہر ہیں۔ انہوں نے مکہ جا کر قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور وہ دوسرے علاقوں میں بھی گئے اور لوگوں کو مسلمانوں سے یوں خوفزدہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینہ ہی میں ختم نہ کیا گیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے۔